دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا کیوں؟ وہ ان کا سب سے بڑا فیض تھا۔ اب اس کو اردو کون سکھائے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کفر کا فتویٰ ہے تو لگاؤ اس کے اوپر۔ کیسے لگائیں؟ وہ بات ہی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی میرے ساتھ غیبی مدد آئی کہ انہوں نے وہ چیز بول دی اور اردو لنگوسٹک ان کو سکھا دی، چونکہ وہ اردو لنگوسٹک والے ہیں۔ اردو میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہی کرتے ہیں۔ اور آخری بات، یہ تو لفظی کوئی نہیں، قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے، قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پریشان خواب آتے ہیں، قرآن میں آیا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگا دی۔ تو جب یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں قرآن سے، تو کیا ہم نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بکواس کر رہے تھے، ہم تو جواب دینے والے اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایتھیسٹ کے جو بڑے غلیظ قسم کے کوسچنز ہیں نا، وہ میں ایڈریس ہی نہیں کرتا ڈرتے ہوئے، کیونکہ جب میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا نا، یہ میرے کھاتے میں ڈال کے اس کو کر دیں گے۔ اس لیے ایتھیسٹ کے جو غلیظ کوسچنز ہیں نا، ان کو میں ان الفاظ کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتا۔ مجھے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں، مسلمانوں سے ہے، وہ کہیں گے یہ دیکھو اس نے نبی کو کیا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ اچھا، انجینئر اور تمام مکاتب فکر کا میں نے کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد 2010 میں ریکارڈنگ شروع کی ہے۔ اس کے پیچھے میری 15-20 سال کی محنت ہے، اور اب یہ بھی آپ اگر ایڈ کریں تو آلموسٹ 25-30 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ ریفرنس غلط نکلے آپ مجھے پکڑیں۔ میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے کچھ بھی علم حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی میرے استاد ہیں، مولانا اسحاق صاحب بھی میرے استاد ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب بھی میرے استاد ہیں، پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی میرے استاد ہیں، غلام سعود سعیدی صاحب بھی میرے استاد ہیں، الیاس قادری صاحب بھی میرے استاد ہیں۔ میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور سب کا میرے اوپر احسان ہے۔ ایون آپ نے اپنے استادوں پہ تنقید شروع کی ہوئی ہے؟ استادوں پہ تنقید نہیں کی، نعوذ باللہ۔ ہم نے استادوں پہ کیوں تنقید کرنی ہے؟ استاد کی وہ بات جو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، وہ ہم نے کی۔ کیونکہ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ میں نے قرآن کس سے سیکھا، تو احمد بریلوی صاحب سے۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی احمد بریلوی صاحب تو 1921 میں فوت ہو گئے تھے، اور میں 1977 میں پیدا ہوں، تو میں نے ان سے کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے اس لیے سیکھا کہ احمد بریلوی صاحب نے مرنے سے پہلے میری لینگویج کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا۔ ان سے زیادہ عربی ان کے زمانے میں بھی اور آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بریلوی مانے گا مجھے ان سے زیادہ عربی آتی ہے؟ ان سے زیادہ اردو دان بھی کوئی نہیں تھا، وہ بریلی کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی قرآن کی عربی سے اردو میں، اب وہ آگئی میری لینگویج میں۔ مجھے بس اردو آنا ضروری ہے، تو اردو اللہ کے فضل سے مجھے آتی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن چونکہ عربی ان کی زبان تھی، قرآن جب عربی میں انہیں سنایا گیا انہیں سمجھ آ گئی۔ تو احمد بریلوی نے کاروبار کے لیے ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کیا تھا کہ میرے مرنے کے 50 سال کے بعد جب انجینئر صاحب پیدا ہوں گے نا، تو مجھ سے استفادہ کر سکے۔ تو میں نے کر لیا الحمدللہ۔